اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین پر احسان فرماتے ہوئے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے وہ انعام ہے جنہوں نے گمراہی کو ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعوت ہے وہ قرآن ہے۔ اس چیز کو نبی الاسلام نے اس حوالے سے بریف کیا، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو نبی الاسلام نے معیار بتایا کہ اللہ کی ذات کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبر سے محبت کرنی ہے اور ان کے اہل البیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان ہے، اور نبی الاسلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور انسانیت کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کا تعارف کروایا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانیت کے لیے محسن ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کا بھی احسان ہے اس امت کے اوپر، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ مشروع فرما دیا کہ اب مؤمنین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نبی کے حق میں دعائے رحمت کریں گے، کیونکہ ان کے نبی کا ان پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان پر، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس کانٹیکسٹ میں جو اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی باقاعدہ طور پر لکھی گئی ایز اے تفسیر، وہ امام ابن جریر الطبری ہیں، المتوفى 310 ہجری۔ تفسیر طبری پوری دنیا میں مشہور ہے، حافظ ابن کثیر تو ان سے بھی آلموسٹ 400 سال بعد آئے، انہوں نے سب کچھ انہی سے ہی کاپی کیا ہوا ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے جو اللہ کا درود پڑھنا ہے اور فرشتوں کا درود پڑھنا، اس کی کیفیت بیان کی ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں
دعا و استغفار کرتے ہیں. یعنی اللہ کا درود یہ ہے، اس نے تو کسی کو نہیں کہنا نا، ہم نے تو اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد. لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے. فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے نبی الاسلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے. الصلاح جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، اس میں عموماً نماز کے لیے بھی وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو، رحمت بھیجنے کو. ان معنوں میں بھی آتا ہے. ظاہر نماز بھی دعا کی ایک شکل ہے اور درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف اللہ کی عبادت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، درود شریف نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ درود کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں، اور دعا عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کیا ہے؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60، جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں. وقال ربکم، اور بے شک تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہوں سے زیادہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے. تو یہ جو حدیث مبارکہ اور نبی علیہ السلام نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کے تحت دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے. چونکہ درود شریف بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، دعائے رحمت ہے، اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے. جب اللہ کی عبادت ہے تو ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے. بلکہ نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے. اچھا، جب یہ آیت درود نازل ہوئی نا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56، تو پھر صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے جا کر پوچھا ہے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. پھر نبی علیہ السلام نے انہیں درود سکھایا بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تابعین سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ پیش نہ کروں جو ہمیں نبی علیہ السلام نے دیا تھا. پھر انہوں نے درود شریف تعلیم فرمایا. انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت درود والی، تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں. لہذا درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں آپ کے ساتھ. اور اس میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہے کہ سلام تو آپ نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا ہوا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، وہ بعد میں حدیث آ بھی جائے گی. ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم یہودیوں پر درود پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آل ابراہیم میں تو جوز کرسچنز دونوں آتے ہیں. اس میں الفاظ ہے جیسا کہ تو نے ابراہیم پر بھیجا تھا اور ان کی آل پر بھیجا تھا. ابراہیم علیہ السلام
کہ وہ آل جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار نہیں کیا، وہ آل ہم مسلمان ہیں، اور جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. ان کے لیے تو قرآن میں ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، قیامت تک کے لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے جیوز کے اوپر. کیوں؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. پیغمبر کا انکار کر کے آل ابراہیم ہوتے ہوئے بھی مردود بارگاہ ہو گئے، اور عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے آل ابراہیم ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے مردود بارگاہ ہو گئے. لہٰذا یہ کوئی یہودیوں پر درود نہیں پڑا جا رہا. ہاں ان یہودیوں پر ہے جو واقعی اپنے زمانے میں اپنے وقت کے پیغمبروں کو پہچانتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن آج کے یہودی اور کرسچنز وہ اسی وقت اس درود سے فیضیاب ہوں گے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے پروفٹ ان پر ایمان لے آئیں گے. یہ ذہن میں رکھے گا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی نماز میں یہودیوں کے اوپر درود ہے، وہ درود کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، نہ انہیں قرآن کی تھیم کا پتہ ہے. بہرحال بخاری مسلم میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ درود ابراہیمی رپورٹ ہوا ہے. سب سے مشہور سیگا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ایک اور سیگا ہے وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اس میں آل محمد کی بجائے ذکر ہے ازواجہ و ذریتہ، یعنی آل کی جگہ نبی علیہ السلام نے اسے مزید کھولا، نبی علیہ السلام کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، ازواجہ و ذریتہ. باقی الفاظ وہی ہیں جو درود ابراہیمی والے ہیں، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے. صحابہ کرام ڈر گئے. انہوں نے کہا کاش ہم نبی علیہ السلام سے سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا نا کہ زیادہ سوال نہیں کرنے، نبی خود تعلیم فرما دیں گے جو چیز تعلیم کرنی ہوگی. اس وجہ سے صحابہ کرام سوال کرنے سے ڈرتے تھے. یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو آپ مولویوں سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں. ہاں، نبی کے کیس میں اللہ نے کہا تھا کہ جو سکھانا ہے وہ خود سکھائیں گے. تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں والا کام نہیں کرنا کہ انہوں نے بال کی کھال اتارنی شروع کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سائل کو کہا کہ کدھر ہو. پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اس میں اینڈ پہ الفاظ ہے فی العالمین انک حمید مجید. یہ الفاظ ہیں فی العالمین انک حمید مجید. تو یہ مسلم شریف کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. ویسے تو نبی علیہ السلام کو جو بھی دین سکھایا گیا وحی کے ذریعے سکھایا گیا، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا، یہ پریکٹیکلی وہ انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، اور خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اب اس سائل کو کیا جواب دینا ہے. تو درود ابراہیمی وہ درود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک اس درود کو پہنچایا. یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں پھر کہ یہ تو وہ درود ہے، رہا سلام تو وہ تم مجھ سے پہلے ہی سیکھ چکے ہو. اچھا وہ سلام پھر کون سا ہے جو سیکھ چکے ہو؟ وہ حدیث الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اس طرح کے الفاظ. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا کیونکہ وہ خود سے پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر. جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک اللہ تمہارا سلام خود ہی پہنچا دے گا. تمہیں کسی بھی بندے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی جب پڑھتے ہیں
السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکہ یا نبی اللہ یا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ایک ہی بات ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. اس کے پیچھے یہ عقیدہ بنانا کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں، محفل میں آئے ہوئے ہیں، اس عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے. یہ آپ نے گھڑا ہے. نبی علیہ السلام ہو یا سارے نیک بندے، فرشتے ہوں، اہل البیت ہوں، صحابہ ہوں، صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین ہو، اولیاء امت، وہ اولیاء جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اپنی عبادت نہیں کروائی، تمام تک سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. یہ واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ سلام پہنچ رہا ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان، بالکل جھوٹ ہے، کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تشہد سکھایا گیا تھا. یہ ہم درود شریف انشائیہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں. جس نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے. ہاں، اور ان وابیوں کے بڑے نے، دیوبندیوں کا جو بڑا تھا اسماعیل دہلوی، اور وہ جو اس کا ابا تھا روحانی سید احمد، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے اس سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ. ہاں، تو یہ ان گستاخوں نے قرآن و حدیث تو پڑھے کوئی نہیں ہوئے تھے. تو اس میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. یہ دیوبند اور اہل حدیث نے جو جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، بھائی مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ خود سکھایا ہے. مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز کا تشہد نبی علیہ السلام ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں ایک خود ہمیں سکھاتے تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر پیار اور محبت سے مجھے تشہد خود سکھایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وقف کریں گے رسولہ. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز. امام بخاری نے اس سے 2 ہاتھ سے مصافحہ ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابن مسعود کو تعلیم فرمایا. اب اہل حدیثوں کو یہ روایت ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے تو 2 ہاتھ تھے، ابن مسعود کا ایک ہی تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا ہاتھ پکڑے 2 ہاتھوں میں، اور آپ اتنے متکبر ہوں کہ دوسرا ہاتھ پیچھے کیا ہو. یقیناً انہوں نے بھی دوسرا ہاتھ رکھا ہوگا، وہ مینشن ہو یا نہ ہو. پھر امام بخاری نے اس سے کیا فام نکالا؟ کیونکہ امام بخاری صرف ان حدیثوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو الگ سے کتاب لکھی ہے الادب المفرد، جس میں انہوں نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، جس کو شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی دونوں نے صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوا کو 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کا معاملہ کیا، آپ سے مصافحہ کیا. بس اتنا کہنا تھا، وہ تابعین کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما. ٹھیک ہے، اس سے صحابہ کرام کے ہاتھ چومنا اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے چومنا اور 2 ہاتھ استعمال کرنا، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے. تو بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے خود سکھایا. اس کے ساتھ امام بخاری نے نقل کیا کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو پھر ابن مسعود السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھا کرتے تھے. اس کو بعض اہل حدیث نے دلیل بنایا کہ جی بریلویوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابن مسعود کا یہ عمل پیش کریں کہ اب آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابن مسعود نے بھی حضور کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا. اور یہی بات ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے جب میرے انٹرویو میں کی 17 جون 2009 کو، جو 100 کوسچنز میرے ریکارڈ ہوئے تھے، تو میں نے ویڈیو میں انہیں ٹوک دیا تھا. میں نے کہا تھا یہ ابن مسعود کا تفرد ہے اور یہ قول ان کا شاذ ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ابن مسعود نے اگر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا
تو حضور کی زندگی میں بھی صرف یا رسول اللہ پھر مسجد نبوی کے لوگ ہی کہہ سکتے تھے، اور وہ لوگ جن کے سامنے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کیا کسی صحابی نے جو مکے میں نماز پڑھ رہا ہو یا دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو ایھا النبی چھوڑا تھا؟ کیونکہ آپ کا مسئلہ تو پھر بھی فارغ ہو گیا نا۔ صرف ان صحابہ کو ہی پڑھنا چاہیے تھا جو آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ تو پھر شیخ صاحب نے اس ویڈیو میں مانا کہ آپ کی بات درست ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں، علی النبی پڑھتے ہیں یا ایھا النبی؟ ان کا ہم ایھا النبی پڑھتے ہیں، اسی پہ اجماع ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ بڑی عجیب بات، ان کی شاذ ہے روایت۔ وہ شاذ کس طرح؟ ان شاذ کی اس طرح ہے سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا، جی حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلاً بھی درست نہیں ہے دلیل، اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا اس نہیں پر۔ نہیں ہوا آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی، آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے، ایھا النبی ہی پڑھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی السلام علیکہ ایھا النبی ہی پڑھیں گے آپ۔ اچھا، اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود، درود تنجینا، درود لکھی، درود ماہی، درود خضری، انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے۔ نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں، ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے۔ اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب گجرات کے رہنے والے تھے، یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ یہ اعلی حضرت کے پوتا شاگرد ہیں، اعلی حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی، انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی۔ ہاں، یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں، وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے۔ انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی، میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ ہاں جی، گناہ اور ناجائز ہے۔ ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے، کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں، وہ حرام ہے۔ قرآن میں سلام کا حکم ہے، اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی، قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو۔ وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے۔ نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے، نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس میں کور ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں آگے۔ اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی، وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے۔ وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے، ایویں کولو ایک گل بنا لی۔ وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں، درود ابراہیمی نہ سکھائیں۔ اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا انہوں نے، اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا، تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا، کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے، نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا۔ نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل، انٹرچینجبل ورڈز ہیں۔ خوش و خرم
انٹرچینجبل ورڈز ہیں. درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود، عربی میں تو الصلاۃ ہے. صلاۃ و سلام یا درود و سلام، صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو، نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا. سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا. اب مجھے بتائیں، کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات، دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے، سلام کا ذکر نہیں ہے. جو فضائل آئے ہیں، آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا، ان میں سے مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے، باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے. تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا. ہاں، نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے، اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں. نماز میں تو آپ نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے، نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے، اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں. لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. درود پڑھیں یا سلام پڑھیں، دونوں سیم ہے. اب دیکھیں، سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی ناقص کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے. لو سامو، کتنے گیا دماغ میرا؟ پھر قرآن میں دیکھیں، اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے. سلام علی ابراہیم سورہ صافات میں، درود تو کوئی نہیں ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین. اور پھر یہ سورت جب کنکلوڈ ہوئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ درود کا وہ صیغہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے. درود تو مسنگ ہے. اور بھائی، درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. سلام بھی درود ہے، درود بھی سلام ہے. باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بحثیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقدہ ہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقدہ ہیں، یہ فلاں والے نوافل ہیں، یہ صرف سادہ نوافل ہیں. بھائی، اسلام میں 2 ہی باتیں آئی ہیں، فرض عبادت اور نفلی عبادت. پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی. سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو، جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا، فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں انفی. یہی ہے نا، کہتے ہیں جی یہ سب سے تاکیدی سنتیں ہیں. ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں، اور نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو. اما عائشہ فجر کی 2 سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز. تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا. تو یہ بھی بحث ہیں کہ جی درود پڑھ لیا ہے، سلام کیوں نہیں پڑھا؟ درود اور سلام دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے. اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے، پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ فتویٰ پھر نبی علیہ السلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو. آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتویٰ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو درود اور سلام بھیجو. اپنے لیے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا. تو درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں.
اسی لیے انبیاء کرام کے لیے جب آیا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو یہ انبیاء پر درود بھیجنا ہی ہے، ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ جو لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں نا درود شریف کے، وہ ہمارے مصباحی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ سارا بارود ہی تم لوگوں نے، تمہارے بڑوں نے بھرا ہوا ہے لوگوں کے اندر۔ تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فقہ میں، فقہ حنفی میں، فتاوی عالمگیری آپ کھول کے دیکھ لیں، دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں، ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں۔ اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھرا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل۔ اب مجھے بتائیں، تماشا لگایا ہوا ہے، نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے، اور اذان کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے، اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں اذان دیں، سپیکر کے بغیر ڈائریکٹ اذان ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو وہابیوں کو سنانے کے لیے ہے نا۔ فتاوی عالمگیری میں بھی، بہار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑھے اس کی نماز مکمل ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک۔ اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے، ان کے نزدیک اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں، زور کے آپ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے سجدہ سہو کرتا ہے، جب اس سے غلطی ہو جائے، وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اگر پہلے تشہد میں آپ نے غلطی سے بھی درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں درود شریف نہیں پڑھنا تھا۔ حالانکہ ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے تشہد کے اندر بھی درود شریف پڑھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ جائز ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اگر پہلا تشہد ہے تو آپ عبدہ و رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں۔ میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں ریگولرلی۔ درود شریف آپ پڑھیں، یہ افضل ہے۔ ان کے نزدیک اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا، چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے، کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہد کرتے ہیں، چاہے فرض نماز تھی، حالانکہ نبی علیہ السلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں، کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہد میں بھی درود شریف مکمل پڑھا، دعائیں بھی بلکہ پڑھی، اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب، غلطی سے بھی پڑھ لیا تو۔ اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا۔ ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے، حدیث تو پکڑی جائے گی۔ خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور یہ فقہ کی کتابوں میں ساتھ خواب لکھا ہوا ہے، بہار شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا۔ تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑھے، جو غافل ہو کر پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ خواب ہی بڑا گستاخانہ ہے۔ ان کے نزدیک نبی علیہ السلام کو کہانی کروا دی امام حنیفہ نے، کہانی کروائی ہے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑھے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، جی مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔
کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں، فقہ حنفی میں لکھا ہے وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں نا تو نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی، اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی امام حنیفہ نے خواب میں بھی 2 نمبری کی۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو بتاتے کہ جو بھول کے درود شریف پڑھے اسے میں نے واجب کروایا، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یا رسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ خواب ہی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں، اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں جی امام حنیفہ نے نبی علیہ السلام کو خوش کر دیا جواب دے کے، اور تسی بنو نہیں پورے پہ سکتے ہو ہاں، اور تم نبی علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری کرو گے؟ جھوٹ۔ نہ امام حنیفہ کو پتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا، اور نہ نبی علیہ السلام نے کوئی زیارت کروائی۔ اس کی میں نے انجیل نہیں کی تھی کہ اللہ کے بندو تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہو کہ جی جو غافل ہو کے پڑھتا ہے نا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ درود شریف آپ توجہ سے پڑھیں۔ ادھی سٹوری، پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ واجب الاعادہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں، تو آڑا بارود میں پھاڑ دیتا، ناقص بناتا۔ سب فراڈ چل رہا ہے۔ درود شریف کے نام کے اوپر یہ محفلیں کروائیں گے، لیکن نماز میں درود شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے، اور جان بوجھ کے بھی کوئی درود شریف چھوڑ دے کہتے ہیں نماز درست ہے، اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لو سامو۔ ہاں اچھا میرے بھائیوں، پبلک کے اندر درود شریف کے فضائل کے اوپر کافی ساری بکس مشہور ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جائیں تو آپ کو کافی کتابیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ جو مشہور ترین کتابیں ہیں ورلڈ لیول کے اوپر، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک القول البدی ہے، امام سخاوی کی کتاب۔ اس میں جھوٹی سچی روایتیں ساری موجود ہیں، مکسچر ہے۔ اس کے علاوہ یوسف نبھانی کی کتاب ہے سعادت الدارین، امام جرزی کی کتاب ہے دلائل الخیرات، ابن قیم جوزی کی کتاب ہے جلاء الافہام، اور شیخ زکریا کاندلوی کی بھی کتاب ہے فضائل درود و سلام، جو فضائل اعمال کا ایک چیپٹر تھا جو الگ سے پرنٹ ہوتا ہے۔ باپا جانی نے بھی فضائل سنت میں ایک چیپٹر فضائل درود و سلام کا لکھا ہے۔ مفتی امین صاحب کی کتاب ہے آب کوثر۔ اس کے علاوہ کافی ساری کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن یہ ساری کتابیں جھوٹی اور جعلی روایات کا سمجھ لیں ایک پلندہ ہے۔ صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن زیادہ تر سٹوری ہی ہیں، خواب ہیں، بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اگر واقعی آپ نے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں فضائل درود و سلام پڑھنے ہیں، سیکھنے ہیں، تو جو احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس میں باقاعدہ درود شریف کے چیپٹرز موجود ہیں، جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد میں، باقی کتابوں میں، اور کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مشکات المصابیح میں مل جائیں گی، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کی پہلی جلد میں آپ کو آلموسٹ 20 احادیث ملیں گی، 919 سے لے کر 938 تک۔ نماز کے چیپٹر میں ہی اینڈ پہ جا کے فضائل درود و اسلام کا چیپٹر ہے، اس میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی، اس میں صحیح ضعیف کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اسپیشلی جو کتاب لکھی گئی ایک فضائل درود السلام کے اوپر، وہ امام بخاری، امام مسلم کے ہم اثر ایک بہت بڑے محدث ہیں، قاضی اسماعیل بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی المتوفى 282، جو جسٹس بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اور یہ 3 صدی ہجری میں ہی ہوئے ہیں جس زمانے میں امام بخاری، امام مسلم ہیں۔ انہوں نے 107 احادیث اور آثار کا مجموعہ جمع کیا، فضل الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل۔ یہ عربی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اردو زبان میں نہیں آئی تھی،
عربی میں اس کے اوپر تحکیم بھی لگائی شیخ ناصر الدین البانی نے، اور اردو زبان میں یہ پرنٹ نہیں ہوئی تھی۔ جب میرا انٹرویو ریکارڈ ہوا شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے ساتھ 17 جون 2009 کو، تو 100 کوسچنز میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فضل الصلاۃ علی النبی کی جو کتاب ہے قاضی اسماعیل کی، اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر تحکیم کریں۔ وہ چھوٹی سی ایک کتاب ہے۔ میں نے سر آپ کو مشورہ دیا تھا کہ دروشی پہ کتاب لکھیں، ہونا چاہیے، وہ کوئی نہیں ملا جو یا فضل الصلاۃ علی النبی جو ہے اس کی ہی کم از کم تقریر البانی نہیں، صاحب چھوٹی سی یہ کتاب، یہ چھوٹی سی کتاب 107 حدیث ہیں اس میں۔ ہاں جی، اچھا ان میں آثار بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ تو شیخ صاحب نے کہا میں مصروف بہت زیادہ ہوں، اس وقت وہ مشکات کے اوپر کام کر رہے تھے، 7 سال لگائے انہوں نے مشکات کے اوپر۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے میری ریکویسٹ مانی اور اپنی وفات سے پہلے اس کے اوپر کام کیا، وہ پرنٹ بھی ہو گئی، اور آج مارکیٹ میں وہ کتاب آ چکی ہے کئی سالوں سے۔ میں نے کئی ویڈیوز میں اس کتاب کا تعارف کروایا، فضائل درود السلام کے نام سے۔ پہلے اس کا جو ٹائٹل پیج تھا وہ آسمانی بلو کلر تھا، لائٹ بلو کلر، اب یہ ڈارک براؤن، اور نیچے سے یہ اب یہ ٹائٹل چینج ہو چکا ہوا ہے۔ اس کا کتاب وہی ہے۔ اس کا PDF ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا فرنٹ پیج ذرا ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ نہیں سمجھنا کوئی اور کتاب ہے، وہ یہی کتاب ہے، لیکن یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ اور ورژن اس اعتبار سے کہ اس میں ایک جگہ ایک غلطی تھی جو میں نے ہائی لائٹ کی، اور وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ اب آپ غلطی ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا ٹائٹل بھی بدل دیں۔ پھر ٹائٹل بھی انہوں نے بدلا، اس کا ٹائٹل پیج، اور وہ غلطی بھی صحیح کر لی۔ وہ ایک حدیث تھی سنن ابی داؤد کی جس کو شیخ زبیر صاحب پہلے ضعیف کہتے تھے، بعد میں انہوں نے رجوع کیا، بلکہ مجھے فون پہ خود بتایا 2011 میں انہوں نے، اپنی وفات سے 2 سال پہلے، کہ وہ حدیث میرے نزدیک بھی اب درست ہے۔ ویسے تو سارے محدثین اسے صحیح مانتے تھے۔ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ یہ حدیث پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا، لیکن یہ کتاب پہلے پرنٹ ہو چکی تھی، اس میں انہوں نے ضعیف ہی لکھا تھا، تو وہ پھر میں نے ایڈ کروایا، وہ آپ کو مقدمے میں شروع میں مل جائے گا۔ انہوں نے اس پہ رجوع ان کے اسٹوڈنٹ نے پھر ایڈ کیا، میں نے آنر سے بات کی چونکہ شیخ صاحب تو فوت ہو چکے تھے۔ البتہ مشکات میں جب یہ حدیث آتی ہے فضائل درود السلام والے چیپٹر میں، تو وہاں پہ اس کے اوپر صحت کا حکم لگا ہوا ہے، اس میں نہیں لگا ہوا تھا، تو یہ پھر میں نے ٹھیک کروایا۔ اور یہ میرے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کتاب کی تحکیم، ترجمہ، یہ میری ریکویسٹ کے اوپر شیخ زبیر صاحب نے کیا، مکتبہ اسلامیہ نے اسے پرنٹ کیا، اور اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی۔ اور میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، اہل حدیث بیچارے جتنی بھی کوشش کر لیں ان کا دماغ ایک خاص جگہ سے آگے نہیں جاتا۔ اس میں ایک اتنا بڑا بلنڈر تھا، اگر وہ کتاب پرنٹ ہو جاتی نا تو شیخ صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگ جانا تھا۔ شکر ہے میں نے اس کی پروف ریڈنگ کی اس وقت۔ اس میں ایک 99 نمبر کے اوپر حدیث ہے جو اور کتابوں میں بھی ہے، وہ میں آج بیان بھی کروں گا، قبر رسول کی حاضری سے متعلق، کہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ یہ حدیث جب آتی ہے نا تو اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تو نہیں لکھا تھا، ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اپنا لچ فرائی کیا ہوا تھا، اور شیخ زبیر صاحب سے میں نے پوچھا یہ آپ نے کیا لکھا؟ ان کا میں نے نہیں لکھا، میں نے تو ان کو کچھ اور لکھ کے دیا تھا، انہوں نے خود ہی بیچ میں ڈال دیا۔ میں نے کہا یہ نکالیں، یہ آپ نے کیا گستاخی کی ہوئی ہے؟ اب یا رسول اللہ سے چڑھنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ نماز میں یا رسول اللہ موجود ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے اللہ پہنچا دے گا یار۔ اس سے کوئی حاضر و ناظر نہیں ثابت ہوتا، ان کو فوراً فکر پڑ جاتی ہے کہ بریلویوں کے حق میں چلی جائے گی بات، اور یہی وجہ ہے کہ ذلیل ہوتے ہیں بریلویوں کے ہاتھوں۔ یہ پھر انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا یہ شب معراج کی گفتگو ہے، بالکل کوئی شب معراج کی گفتگو نہیں ہے، بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا، یہ نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا قرآن کی طرح۔ تو وہ انہوں نے نیچے لکھا کہ جی یہ جو صحابہ کرام کہتے تھے نا یا رسول اللہ، تو یہ اسی طریقے سے ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں جس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حجر اسود کو کہا تھا، حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر نبی علیہ السلام نہ تجھے چومتے تو میں نہ چومتا۔ تو جس طرح حضرت عمر نے حجر اسود کو یا کہہ کے پکارا تھا نا، اسی طرح صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کو یا کہہ کے پکارتے تھے۔ وہ میں نے کہا ظالموں، نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ان کو یا رسول اللہ کہنا اور حجر اسود کو یا کہہ کے مخاطب کرنا یہ ایک ہے؟ وہ تو ایک مردہ پتھر ہے، باقی جو اس کے روحانی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ پتھر ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہے،
اور میں نے کہا آپ نے اگر لکھنا ہے تو آپ یا رسول اللہ ثابت کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، کم از کم 8 طرق ہیں اس کے، کہ جب نبی الاسلام کی میت رکھی ہوئی تھی تو حضرت ابوبکر نے آ کے نبی الاسلام کے چہرے اقدس سے کفن کی چادر ہٹائی اور آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ گئی، اب آپ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد ان کی میت کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ۔ یہ اصل ہے اس بات کی جو صحابہ کرام قبر رسول پر یا رسول اللہ کہتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب وہ آخرت کی زندگی میں، پتھر نہیں مانتے تھے نعوذ باللہ۔ پھر شیخ زبیر صاحب نے جو میں نے یہ حدیث بتائی، آج یہ حدیث کے نیچے لکھی ہوئی ہے اور یہ بھی صدقہ جاریہ میرے لیے ہے الحمدللہ، اور وہ پتھر والی حدیث انہوں نے نہیں ڈالی اس میں، ٹھیک ہے، پتھر تانوں تائی وٹے پہنے نے اللہ دے بندے ہو۔ المستدرک الحاکم میں ایک حدیث ہے، مسند احمد میں بھی امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، کچھ محدثین نے اس پہ کلام بھی کیا، لیکن بڑے محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جب مروان مدینے میں حاکم تھا، گورنر تھا یا وہ حاکم بن چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بعد، تو وہ قبر رسول پر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نبی الاسلام کی قبر پر اپنا چہرہ رکھ کر لیٹا ہوا ہے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ تو مروان نے آ کے اسے گدی سے پکڑا اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے جب یوں کر کے دیکھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اسلام کے میزبان تھے۔ تو انہوں نے کہا مروان، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں آج نبی الاسلام کی اس حدیث کو یاد کر رہا ہوں کہ اس وقت اس امت کے حال پر نہ رونا جب اہل لوگ امت کے حکمران بن جائیں اور دین ان کے حوالے ہو، لیکن جب نا اہل لوگوں کے حوالے دین ہو اس وقت ضرور رونا۔ یعنی وہ مروان کو کہہ رہے تھے کہ تم جو تحفے مسلط ہو بنو امیہ کے، ہمیں نبی الاسلام نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس طرح کے حکمران مسلط ہوں گے نا پھر امت پہ رونا۔ اور میں نبی الاسلام کی قبر پر، یعنی وہ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے آئے تھے۔ خود مسلم شریف میں آتا ہے نبی الاسلام اپنی والدہ کی قبر پہ جب گئے ہیں تو روئے ہیں، صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور پھر وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں پر آنے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی الاسلام کے حوالے سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قبر کی ڈھیری وہ ہے جس طرح عام کوئی پتھر ہے۔ ہمیں تو اختلاف ان کے بابوں کی قبروں سے ہے نا، جدھر پتہ نہیں اندر انسان دفن ہے یا کوئی اور دفن ہے۔ ہاں، قبر رسول کے ساتھ قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالی کی نفلی عبادتوں میں ٹاپ آف لسٹ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہاں، 4 کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبری البیہقی میں، 4 کتابوں میں، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے یا سفر سے واپس آتے، پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر نبی الاسلام کی قبر اطہر پہ آ کر حاضری دیتے اور کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر۔ ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو، ظاہر بیٹے تھے وہ حضرت عمر کے۔ تو یہ صحابہ کرام کی روٹین ہے الحمدللہ۔ آج بھی جو مفتی اعظم سعودیہ کی حج اور عمرے کے طریقے پہ کتابیں پرنٹ ہو کے وہاں اردو جاننے والے لوگوں کو اردو ترجمے کے ساتھ دیتے ہیں، عربی والوں کو عربی کے ساتھ، فارسی والوں کو فارسی کے ساتھ، اس میں یہی روزہ رسول پہ حاضری کا طریقہ لکھا ہے۔ ایون مسجد نبوی شریف کا جو چینل ہے اس پہ جب روزہ شریف دکھاتے ہیں تو وہ کمنٹیٹر پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، ٹھیک ہے۔ ہمیں
اس درود سے کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو درود نبی علیہ السلام نے سکھایا، آپ نے اذان میں اسے خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ اسپیکر آن ہو، اسپیکر آف ہو تو پھر یہ درود بھی آپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ قبر رسول کے ساتھ مخصوص ہے درود شریف، اور نماز میں، ہر نماز میں ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے بعد نیک بندوں پہ بھی سلام ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو وہ اس کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے داخل ہے۔ تو یہ کتاب پی ڈی ایف اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یہ آلموسٹ کوئی 200 صفحوں کی کتاب ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ادر بکس والے پورشن میں یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اور اگر آپ یہ کتاب خریدنا چاہتے ہیں تو میں چونکہ بلک میں اٹھاتا ہوں، ہمیں سستی پڑ جاتی ہے اکیڈمی کے لیے، پھر مزید ہم اپنی طرف سے بھی اس میں پیسے ڈالتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اس کتاب کو آسانی کے ساتھ خرید سکے۔ تو مارکیٹ میں تو اس کی قیمت آلموسٹ کوئی 600 روپے ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہی ہے۔ ہم یہاں اکیڈمی میں آنے والے لوگوں کو یہ صرف 300 روپے کی دیں گے، یہ موٹا گتا بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اچھے والا کاغذ لگا ہوا ہے، 80 گرام کاغذ، عام کاغذ نہیں ہے، اس کی فوٹو کاپی بھی 300 میں نہیں ہوگی، اتنے موٹے گتے کے ساتھ۔ جو اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے 300 روپے کی یہ دیتے ہیں، باقی کے پیسے ہم خود برداشت کرتے ہیں، اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صرف TCS کا آپ خرچہ اپنے والا دیں گے، ظاہر ہے، تو وہ آلموسٹ کوئی 400 روپیہ بنتا ہے، تو 300 اور 400 700 روپے میں آپ کو یہ ڈاک میں بھی پاکستان میں جہاں منگوانا چاہیں مل سکتی ہے۔ اور اس کے لیے آپ ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کر سکتے ہیں، صبح 9 سے شام 5 بجے تک، 032159000162 ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے۔ اس سے ہماری کوئی کمائی نہیں ہوتی، صرف کتابیں ہم اس لیے آدھی قیمت پہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو، جو اوپر کوئی خرچہ ہوتا ہے وہ ہم اپنی طرف سے کر کے ایک راؤنڈ فگر میں آپ کو کتاب دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب آج بھی، چونکہ آج درس اسی حوالے سے ہے، تو درس کے بعد جس نے بھی کتاب خریدنی ہے تو پیچھے بلک میں اویلیبل ہیں، میرا خیال ہے 250 کے قریب کتابیں پڑھی ہوں گی، تو جنہیں شوق ہے وہ لے سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو 300 روپے کی انشاءاللہ کتاب مل جائے گی۔ باقی لوگ ڈاک میں منگوانا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم TCS کے ذریعے ان کو بھجوا دیں گے، پوسٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی۔ اب میں آخر میں اسی کانٹیکسٹ میں 30 حدیثیں کور کروں گا فضائل درود و اسلام سے متعلق، اور یہ میں نے بڑی انٹلیکچوئل ترتیب سے حدیثیں لکھی ہیں، ساتھ ساتھ میں جو مسائل اخذ ہو رہے ہیں وہ بھی بتاتا جاؤں گا، تاکہ درود شریف کے حوالے سے ایک ویڈیو بک بن جائے، اور یہ ساری حدیثیں آپ کو اس کتاب میں بھی مل جائیں گی پورے ریفرنسز کے ساتھ، کیونکہ وہ ساری کی ساری حدیثیں جو حدیث کی کتابوں میں آئیں وہ الگ سے بھی امام قاضی اسماعیل بن اسحاق نے اپنی سند سے بیان کر دی ہوئی تھی، اور بھی اس کے علاوہ بھی اس میں آپ کو مزید احادیث مل جائیں گی، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب 30 احادیث انشاءاللہ میں کور کروں گا ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کروں گا تاکہ تمام اس سے متعلق جو احکام و مسائل ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات رپیٹ کرنے ہیں. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات رپیٹ بھی کر سکتے ہیں. باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں. اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا. مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے. پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة. یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے. اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں، لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے. وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے. باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ، وہ احادیث میں موجود نہیں ہے. ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد. اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب سپیکر آن ہو، سپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو. تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز. صحیح مسلم کی شرح لکھی ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی. بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے. وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے. یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے. تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے. البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا. یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئیں ان میں صرف درود کا ذکر تھا. درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم،
سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، اس میں پہلے بھی بول چکا۔ چوتھی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو تم، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنی دعاؤں کا 3/4 حصہ درود شریف پڑھا کروں گا اور 1/4 باقی دعائیں کر لیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ اب اس کے بعد تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں صرف درود شریف ہی پڑھا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم صرف درود ہی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں بھی قبول کر لے گا اور تمہارے گناہوں کی بھی مغفرت کر دے گا۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی اور تشہد میں میں نے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعائیں کی جو نماز میں ترتیب ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد مجھ سے فرمایا سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اچھا، اس حدیث کی ایکسپلینیشن ایک اور حدیث میں ہے، 8ویں حدیث جامعہ ترمذی کی، اس میں الفاظ ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے میں ابن مسعود سے پہلے ایک شخص ایسا آیا جس نے بغیر حمد اور درود کے ڈائریکٹ دعا مانگنا شروع کر دی نماز میں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی، پھر آپ نے اسے بلا کر سمجھایا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعائیں مانگو۔ اور پھر دوسرا شخص آیا، وہ کون تھے؟ وہ ابن مسعود ہی تھے۔ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر درود شریف، اور اس کے بعد دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سائل دعا کرو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اور یہی چیز ہے جو بخاری مسلم میں بھی آئی ہے۔ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا تشہد والی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا تشہد التحیات للہ والصلوات، آپ دیکھیں اس میں نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد جو تم اپنے رب سے چاہو دعا کرو۔ یعنی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد درود پڑھا سلام کی شکل میں، السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے بعد پھر پورا تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھو، وہ سنن کبریٰ البیہقی میں، صحیح ابن حبان میں، باقی کتابوں میں پوری ترتیب ہے
کہ ہم نماز میں درود کیسے پڑھیں. ماں نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں اس طریقے سے درود پڑھو، درود ابراہیمی. اس کے بعد اپنے رب سے جو چاہو مانگو. نماز میں 2 جگہ ہیں قبولیت کی، ایک درود شریف کے بعد دعائیں جو مرضی مانگیں جو سنت میں آئی ہیں. نماز میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآن اور احادیث کی دعائیں ماسورہ. اور دوسرا موقع ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگا کرو. تو سجدہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. جو نبی علیہ السلام نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان میں ایک دعا ہی پرفیکٹ ہے، ایسی پرفیکٹ جو ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے. جو بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین. تو یہ پرفیکٹ دعا ہے، یہ آپ مانگیں، یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے الحمدللہ. تو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد میں درود شریف کے بعد دعا کو مانگنا. اسی کو سپورٹیو ایک روایت ہے جس کی سند میں کلام ہے، لیکن چونکہ اسے سپورٹیو ہے اس لیے میں اسے بیان کر دیتا ہوں. جامعہ ترمذی سے حضرت عمر کا قول ہے کہ جب تک تم اپنے نبی پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہے گی. اور یہ بات متن کے اعتبار سے درست ہے، بھلے اس کی سند درست نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو اللہ کی حمد اور درود شریف کے بغیر دعا مانگ رہا ہے وہ سائل جلدی کر رہا ہے، اور جو سائل پہلے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کے بعد درود شریف وہ صحیح طریقے سے دعا مانگ رہا ہے. اس لیے ہم ہر دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر درود شریف اور پھر دعا مانگتے ہیں. 9ویں حدیث 9th نمبر سنن نسائی سے ہے. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی کہ مجھ پر درود پڑھنے کو لازم کر لو، خصوصاً اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود شریف ہم نے یہاں لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے، کیمرہ پیچھے کریں ذرا انہیں دکھائے. یہ وہ درود شریف ہے جو بخاری مسلم میں درود ابراہیمی کا شروع کا حصہ ہے، اور یہ درود شریف نبی علیہ السلام نے پرفیکٹ اتنا بھی تعلیم فرمایا ہے. سنن نسائی کے اندر 1293 نمبر حدیث ہے، اس کے اندر یہ درود شریف آیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے کہا ہے دعاؤں میں اسے لازم کر لو. تو نماز میں تو آ جاتا ہے، دعا کے اندر اسپیسیفکلی اگر پورا درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھنا اتنا بھی پڑھ لیں، یہ پرفیکٹ درود ہے. اور اس درود شریف کی خوبی یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ دونوں کے درمیان کامن ہے. وہ نہیں کہتے صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، و آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں و علی آل محمد بھی، دونوں درست ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، محمدیوں پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو حروف یرملون میں سے ہے، وہ ادغام ہو جائے گا محمد. یا اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر دونوں کو آپ وقف کر کے پڑھیں گے. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی سے مولا علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنجوس ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مجلس میں جہاں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے، لیکن ہر دفعہ پڑھے بہت اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ایک مجلس میں ضروری ہے. نماز میں بھی درود شریف ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے. 11ویں حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر فرمایا اس کی ناک بھی خاک آلود ہو کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے.
اور یہ والا جو حصہ ہے نا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے۔ 12ویں حدیث وہ اسی کا ایک اور ورژن ہے، ایک اور موقع پر المستدرک للحاکم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، سارے ممبر کے قریب آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری پر قدم رکھا، کہا آمین۔ یہاں پہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ یہ حدیث الگ سے ہے۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آج آپ نے وہ عمل کیا جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اچھا، میرا ایک معصومانہ سوال ہے، ان کے غوث کتب ابدال تو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہیں، جو غوثوں کے غوث وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام، انہیں نہیں پتا چلا کہ نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ ان کو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے۔ اگر کوئی کہتا نا صحابہ کرام نے یہ تعلیم کی خاطر پوچھا ہے، انہیں پتا تھا کیا ہوا، اگر پتا ہوتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ابھی ابھی حضرت جبرائیل آئے تھے، خیریت تو تھی، کوئی پیغام آیا تھا؟ انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا ہے، انسانی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا؟ آپ نے کہا یہ حضرت جبرائیل تھے۔ ہائے ہائے کتنے گیا دماغ۔ اور یار اگر ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین کو جب تک نبی علیہ السلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا، انہیں پتہ نہ چلے، تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرح، اور تمہارے بابے تو میرا میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، میں لکھ کے دوں۔ ویسے میں ان کو کہوں یہ قرآن بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتے، گھلنا کر دو۔ ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے، اور اس دن کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا، ایک شیعہ کا گھوڑا، ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال دیا، معاویہ گھوڑا، کہانی بنائی ہوئی ہے۔ بھائی جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے، تو مومن کو گھوڑے کے قدموں کی خاک بتا رہے ہو؟ بالکل جعلی بات ہے، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کسی مومن سے افضل نہیں ہے، یہ کہانی ہے، بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ اور اس میں پھر حضرت معاویہ کا گھوڑا ڈال دیتے ہیں بیچ میں، اور شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، یہ اس گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، کہانی بنائی ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہارے نزدیک تو غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی بات میں زیادہ اچھے انداز میں کہتا ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ کہہ رہے تھے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ نعرہ ان کے اپنے اس نعرے سے تو بہتر ہے نا۔ اچھا دوسری بات، اگر ایک صحابی جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے جب تک نبی علیہ السلام انہیں نہ بتائیں، انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ بندہ کون مل کے گیا، اس کے بعد تمہارا یہ کلیم کرنا کہ تمہارے بزرگ جو ہیں وہ دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ کرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں، بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہے، پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے نا تو تھوڑے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔
کہتے ہیں نا جی حدیثیں ہمارے بزرگ بھی پڑھتے تھے، جی حدیث پڑھتے سن بس وہ پڑھتے ہی رہ گئے، اسی سمجھا بھی رہے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت جبرائیل آئے تھے، جب میں پہلے قدم کو رکھنے لگا سیڑھی کے اوپر تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے میری دعا کے اوپر آمین کہنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیسرا، برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو، اور ان کی خدمت کروا کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دعا پر مہر لگائی آمین۔ آپ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تو طبیعت میں ایک شفقت تھی، اس طرح کے الفاظ کے اوپر آپ کا آمین کہنا اسی صورت میں تھا جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا، ورنہ نبی علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی بہت زیادہ تھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے آمین کہنا ہے تاکہ یہ چیز پکی ہو جائے۔ اور یہ بڑی حکمت والی بات ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کے جو پریزنٹ کیا اس کا غلط رزلٹ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ایک ظالم اور جلاد کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ نبی جو ہے یہ سراپا رحمت ہے۔ بھائی نبی کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، یہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ٹھیک ہے؟ اس لیے ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے یہ بددعا کہلوائی جاتی یا دعائے ضرر کہلوائی جاتی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو نبی علیہ السلام کا ذکر سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں انگوٹھے چومنے شروع کر دیتے ہیں جعلی جھوٹی روایت کے اوپر، اور ایسی بدبختی کے انگوٹھے چومتے ہیں درود شریف پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ یہ دونوں کام پیرلل میں ہو ہی نہیں سکتے، بڑا یاد رکھے کوئی تو کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف دیوبندی نہیں چومتے، حالانکہ دیوبندی اور بریلویوں کی مشترکہ جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، در مختار پہ جو حاشیہ ہے رد المحتار کے نام سے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ویسے فضائل اعمال میں ساری انہوں نے جھوٹی اور ضعیف روایتیں جمع کی ہوئی ہیں اکثریت، اور وہاں کہتے ہیں فضائل میں لے سکتے ہیں، اور جب بریلویوں کی فضائل والی آتی ہے جو ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے ادھر کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ دو نمبری دیکھیے آپ نے۔ ہمارے نزدیک تو یہ روایتیں کمزور ہیں، انتہائی کمزور، بلکہ جھوٹی ہیں، موضوعات شریف ہیں، یہ گھڑی ہوئی۔ سلسلے احادیث ضعیفہ کے اندر شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، انگوٹھے چومنے والی جو روایت ہے، اور پھر صرف انہوں نے اس کو فضائل میں نہیں لیا، اسے عقیدہ بنایا کہ جی شفاعت ہوگی اس کی۔ شفاعت تو بھائی اس کی ہونی ہے جو ہم نے بتایا، جو دعائے وسیلہ مانگے گا، درود شریف پڑھے گا، اذان کا جواب دے گا، اس کی شفاعت ہونی ہے۔ یہ آپ نے خود سے چیزیں بنا لی۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے، اس میں بھی وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو قیامت کے دن ان کے لیے یہ مجلس حسرت بن جائے گی کہ کاش انہوں نے وہ مجلس بغیر ذکر و درود کے نہ گزاری ہوتی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ اس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے جو عام ہم مجلس کرتے ہیں، ورنہ تو جو مجلس پیورلی دینی مجلس ہوگی وہاں تو ضرور ذکر و درود ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام بھی کسی مجلس میں شریک ہوں تو بغیر ذکر و درود کے منتشر نہ ہو۔ بھلے آپ کسی ہوٹل پہ دودھ پتی کا کپ پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں بھی اللہ کی حمد اور درود شریف کر کے ہی اٹھے، کسی مجلس کو بغیر ذکر و درود کے کنکلوڈ نہ کریں۔ 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ یہ آلموسٹ ساری حدیثیں مشکات میں بھی ہیں اور اس کتاب میں بھی ہیں، فضل الصلاۃ علی النبی میں۔ اس حدیث کو ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے تھے، یا ان سے پہلے صرف امام بخاری نے اس کے اوپر کلام کیا۔ اس میں جو عقیدہ ہے اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب بھی، لیکن اس روایت کے اوپر انہیں وہم لاحق ہوا امام بخاری کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر۔ امام بخاری کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ بن جابر نہیں ہے، بن تمیم ہے۔ اگر بن تمیم ہے تو وہ ضعیف راوی ہے، بن جابر ہے تو وہ ثقہ اور صدوق راوی ہے۔
سوائے امام بخاری کے باقی تمام محدثین اسے بن جابر ہی مانتے ہیں. یہ امام بخاری کا تفرد ہے, اس وجہ سے ہم ان کے اس موقف کو صحیح نہیں سمجھتے. ایک بندے کو غلطی لگ سکتی ہے, جمہور محدثین اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. خود شیخ زبیر صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ جمہور محدثین نے, ایک بڑی جماعت نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. ہمارا بھی موقف یہی ہے. شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں, امام نووی بھی, امام حاکم بھی, امام ذہبی بھی, سارے. بڑی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, اسی دن وہ فوت ہوئے, اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا, اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا, یعنی قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی کہ اللہ کے رسول, جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, یہ الفاظ ہیں. اس وقت اسے کسی نے گستاخی شمار نہیں کیا, ظاہر ہے وہ دین سیکھ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے بھی انہیں سکھایا. تو اس حالت میں بھی آپ پر درود پہنچے گا. تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا, یعنی تمہارا درود مجھے میری وفات کے بعد بھی پہنچے گا. اچھا, اس میں جو یہ عقیدہ بیان ہوا ہے نا کہ نبیوں کے جسم سلامت ہیں, اس کو امام بخاری بھی صحیح سمجھتے ہیں. بلکہ امام بخاری تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. صحیح بخاری میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ 65 سال کے بعد جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور میں, تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے, کہیں نبی علیہ السلام کا پاؤں ظاہر نہ ہوا ہو. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے, اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اپنا پاؤں اندر کر لیا, وہ آخرت کی زندگی ہے. بھائی دنیا کی زندگی ہوتی, اتنے بندے ایک پاؤں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو بندہ ویسے ہی پاؤں سمیٹ لیتا ہے, وہ پھر پاؤں اندر کر کے. یعنی امام بخاری تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے جسم بھی سلامت ہے, الحمدللہ. ہاں, پھر وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے, وہ ہمارے استاد نے اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دی, کہیں میرے پہ کوئی گستاخی کا فتویٰ نہ لگائے. انہوں نے کہا میں اس روایت کو اگرچہ کمزور مانتا ہوں, وہ روایت اس میں بھی ہے ابو داؤد والی, لیکن یہ عقیدہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے ثبوت میں یہ روایت ہے کہ جب تستر نامی ایک جگہ فتح ہوئی پرشین امپائر کی, تو وہاں سے حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا. جب حضرت عمر کو خط لکھا گیا, انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی کا تابوت ہے, بے شک اللہ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ مٹی کھاتی ہے, نہ کوئی درندہ کھاتا ہے. یہ حضرت عمر نے خط لکھا تھا. وہ یہاں پہ انہوں نے نقل کیا کہ ہم اس عقیدے کو درست مانتے ہیں. بہرحال یہ الحمدللہ جمعے کے دن دروشی پڑھنے کی فضیلت کے اعتبار سے بہترین یہ حدیث ہے, ابو داؤد کی, سنن نسائی کی, ابن ماجہ کی. اور باقی جو تبلیغی جماعت والے آپ کو بتاتے ہیں وہ طبرانی سے ایک روایت شیخ البانی نے بھی سلسلہ احادیث ضعیفہ میں جمع کی ہے, اور انہوں نے کہا یہ روایت درست نہیں ہے کہ جمعے کے دن جو 80 دفعہ دروشی پڑھے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. وہ بالکل جعلی روایت ہے. اصلی روایت یہی ہے جو میں نے آپ سے بیان کر دی. 15 نمبر حدیث سنن ابی داؤد سے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگا لینا, تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پر درود بھیجو گے, اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 16ویں حدیث سنن نسائی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, بخاری مسلم میں ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ ہمارا سلام نبی علیہ السلام تک فرشتے پہنچا رہے ہیں. لیکن ہم نے نہیں فرشتوں کو کہنا کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو, ہاں ہم نے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد. ہاں, فرشتوں نے ہماری ڈیوٹیاں پوری نہیں کرنی ہے, اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ پوری کرنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا.